بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیا کیجیے، اور اگر آپ نیو ہیں، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی دے دیا کیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اور رات آفس سے نکل کر اپنے گھر پہنچا تو سامنے الہام اس کے انتظار میں گھر سے باہر ٹہل رہا تھا۔ گاڑی قریب پہنچتے ہی بیٹھ گیا۔ میں صبح سے ویٹ کر رہا تھا، آپ لیٹ کیوں آئے؟ الہام کا موڈ بری طرح آف تھا، اور رات نے ایک نظر اس پر ڈالی اور خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا گیا۔ الہام کو اس وقت اور رات کچھ سنجیدہ اور تھکا ہوا محسوس ہوا تو اپنے ہیڈ فون لگاتا خاموشی سے آنکھیں موند کر بیٹھ گیا۔ یہاں کیوں آئے ہیں ہم؟ وہ خان عیسیٰ کے گھر پہنچے تو الہام چونک کر سیدھا ہوا۔ حمالہ اور علیحہ بھی گیراج میں ہی منتظر کھڑی تھیں۔ جو ہی اس نے گاڑی کا ہارن دیا، وہ دونوں اپنے اپنے بیگز لیے ٹھک سے باہر نکلیں۔ او واو، حمالہ کیسی ہو؟ الہام تو حمالہ کو دیکھ کر خوشی سے چہکا تھا۔ حمالہ کی بھی آنکھیں چمکی۔ میں بھی ہوں الہام لالا، میں بھی یہی ہوں الہام لالا۔ علیحہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے خفگی سے بھائی کو دیکھا، اور رات گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ اس وقت ان سب کو شاپنگ پر لے جانے کا سوچ کر ہی اس کا موڈ خراب ہو رہا تھا۔ آج کل وہ فارن ڈیلیگیشنز کے ساتھ کسی پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ کام کا بوجھ بھی حد سے زیادہ تھا، اوپر سے رواز کی شادی اچانک طے پا گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ مصروف ہو گیا تھا تاکہ وہ شادی تک فارغ ہو جائے۔ مگر خانزادہ نے اس بار قسم کھائی تھی، خان اور رات سے بھی ضرور کام لیں گے۔ سوری یار، تمہیں پتہ ہے نا، میں حمالہ کو دیکھ لوں تو پھر کوئی یاد نہیں رہتا۔ الہام شرارت سے آنکھ دبا کر علیحہ سے بولا تو حمالہ نے اس اہمیت پر گردن اکڑائی۔ علیحہ مسکرانے لگی۔ جی چاہتا ہے، جی پتہ ہے، کیونکہ آپ حمالہ کے اکلوتے بھائی ہیں، علیحہ نے سر ہلا کر کہا، اور رات گاڑی شاپنگ سینٹر تک لے جا کر روکتا پرسوچ نظروں سے باہر دیکھنے لگا۔ کچھ آئیڈیا ہے کہاں جانا ہے، کہاں سے شاپنگ کرو گی؟ اور رات نے علیحہ سے سوال کیا تو وہ سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، اترو گاڑی سے، اور ہاں زیادہ وقت نہیں ہے تم تینوں کے پاس۔ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے بولا تو حمالہ پریشان ہو گئی۔ اسے تو کوئی چیز جلدی پسند نہیں آتی تھی۔ الہام، تم خود کر لو گے نا شاپنگ، میں ان دونوں کو لے جاتا ہوں، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں زیادہ وقت نہیں ہے، زیادہ وقت مت لگانا ورنہ میں اسے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ جس نے دیر لگائی اور رات گاڑی لاک کرتا وارن کر رہا تھا۔ علیحہ، مجھے ایسے شاپنگ نہیں کرنی، کچھ پسند نہیں آئے گا تو بولیں گے کیسے، تو لیں گے کیسے؟ حمالہ نے علیحہ کے کان میں گھستے ہوئے رونی آواز میں کہا، اور رات دور کھڑا الہام کو پیسے دے رہا تھا۔ سنو، لالا کی چوائس بہت اچھی ہے۔ یاد ہے 3 سال پہلے مجھے میری برتھ ڈے پر کتنا اچھا ڈریس دیا تھا؟ علیحہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے یاد دلا رہی تھی۔ حمالہ آنکھیں چھوٹی کیے یاد کرنے میں مصروف تھی۔ بس لالا سے کہیں گے، وہی سلیکٹ کریں گے تمہارے ڈریسز، اور میں اپنی شاپنگ خود کر سکتی ہوں۔ ایز یو نو، میری چوائس زیادہ مشکل نہیں ہے، علیحہ کندھے اچکا کر بولتی، اور رات کے اشارے پر حمالہ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ حمالہ ابھی تک وہ ڈریس یاد کرنے میں لگی ہوئی تھی جو رات نے علیحہ کو دیا تھا۔ وہ سب سے پہلے سیدھا ڈریسز لینے کے لیے گیا تھا۔ علیحہ کی نظریں تیزی سے گھوم رہی تھی، وہ بہت جلدی چیز پسند کر لیتی تھی، مگر حمالہ بھوکلا گئی تھی۔ حمالہ، تمہیں نہیں لینے ڈریس؟ حمالہ کی غائب دماغی پر خان اور رات نے بے ساختہ اسے پکارا۔ مجھے نہیں کرنی شاپنگ، ایسے جلدی تو بالکل نہیں۔ وہ آواز باختہ سی لگ رہی تھی، اور رات کے ماتھے پر بل پڑے۔ علیحہ بھی متوجہ ہوئی۔ لالا، اس کی شاپنگ آپ کریں، اسے اچھی چیز نہیں ملتی جلدی، اور کافی ٹائم لگا دے گی۔ علیحہ نے اپنے لیے ایک فراک پسند کرتے ہوئے اور رات سے کہا، دیر کیوں کرے گی، یہاں آؤ۔ اور رات آگے ہو کر حمالہ کو اپنے پاس بلا گیا۔ وہ اس کے پاس آتی فرمانبرداری سے اسے دیکھنے لگی۔
2 دن پہلے وہ اورات کو بددعائیں دے رہی تھی کہ اللہ کرے وہ ایسا مصروف ہو جائے کہ شادی پر ہی نہ آ سکے اور اپنا کام کرتے ہوئے اکیلا بیٹھا اداس ہوتا رہے۔ آج وہ اپنے مطلب کے لیے اسی اورات کو نہایت عزت سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو ڈیفرنٹ اسٹائل کے ڈریسز ہیں، کون سا لوگی؟ اور آج زندگی میں پہلی مرتبہ ہمالہ کے لیے لیڈیز ڈریسز غور سے دیکھ رہا تھا۔ غرارہ، فراک، میکسی، ساڑی، چوڑی دار پاجامہ اور شرٹ، الگ اقسام کے کپڑے دیکھ دیکھ کر وہ خود بھی اچھا خاصا الجھ چکا تھا۔ ہمالہ نے کافی دیر دماغ کھپانے کے بعد بلو کلر کا گھیردار فراک اور غرارہ دیکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اورات کو دیکھا، گویا مشورہ مانگ رہی ہو۔ الگ اقسام کے کپڑے دیکھ دیکھ کر وہ خود بھی اچھا خاصا الجھ چکا تھا۔ ہمالہ نے کافی دیر دماغ کھپانے کے بعد بلو کلر کا گھیردار فراک اور غرارہ دیکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اورات کو دیکھا، گویا مشورہ مانگ رہی ہو۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنے موبائل پر نظر ڈالتا اس ڈریس پر اسبات میں سر ہلا گیا۔ علیحہ اور اورات کی مدد کے باوجود ہمالہ اچھا خاصا وقت لگا کر ہی اپنے لیے 3 جوڑے لے پائی تھی۔ الہام اپنی شاپنگ کر کے ان کے پاس آ چکا تھا۔ چلو اب چلیں، بس بہت وقت لگا چکے ہو۔ اورات واپس جانے کے لیے تیار ہوا۔ لالا سینڈلز لینے ہیں، ابھی جیولری رہتی ہے، ابھی سے کیسے چلے جائیں؟ علیحہ تو غم سے چیخی، تو تمہیں رات یہیں گزارنی ہے کیا؟ اب اگر مزید وقت ضائع کیا تو میں چلا جاؤں گا۔ اورات نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے سر ڈالے اس کی بات کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ چکی تھی۔ لالا لڑکیاں تو ایسے ہی وقت لگاتی ہیں، میں تو کہتا ہوں چلیں پہلے کچھ اچھا سا کھا پی لیتے ہیں، میرا بھوک سے برا حال ہے، الہام نے اورات سے ریکویسٹ کی۔ وہ انسنا کیے موبائل کان سے لگاتا اپنی پی اے کو ضروری ہدایات دے رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا آج کے دن آفس واپسی کا کوئی چانس نہیں تھا۔ وہاں علیحہ اور ہمالہ اپنے لیے شوز پسند کر رہی تھیں۔ ایسا کرو میں سینڈلز دیکھ لیتی ہوں اور تم وہ سامنے جا کر ہماری ڈریس سے میچ کرتی اچھی سی جیولری سلیکٹ کرو، کام جلدی ہو جائے گا۔ علیحہ نے اسے مشورہ دیتے ہوئے باہر بھیجا۔ ہمالہ ابھی شاپ سے نکلی تھی کہ کسی سے ٹکرا گئی۔ اور سوری، ماہد خان معذرت کرتے ہوئے پلٹا تو ہمالہ کو نقاب میں بھی دیکھ کر پہچان گیا۔ ہمالہ ابھی شاپ سے نکلی تھی۔ ہمالہ تم یہاں اکیلی؟ ماہد خان نے بولنا چاہا مگر ہمالہ تنفر سے رخ پھیرتی وہاں سے جانے لگی۔ رکو، میری بات سن کر جاؤ، گلے جان تم سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں۔ ماہد اس سے مخاطب ہونے کے لیے جان بوجھ کر گلے جان کا ذکر کر گیا تھا۔ ہمالہ بے ساختہ رک گئی تھی۔ اپنی نانی جان کے لیے پریشان ہوتی ہمالہ کی آنکھوں سے بھی پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ ماہد خان اپنی کامیابی پر ہلکا سا دل سے مسکرایا۔ جانتی ہو کل بھی سارا دن ہاسپٹل میں گزرا ان کا، اب تو بہت بیمار رہتی ہیں، صرف تم سے ایک بار ملنا چاہتی ہیں، انہیں خوف ہے تم سے ملے بنا مر جائیں گی۔ وہ لہجے میں افسوس بھر لایا۔ خانہ حویلی والوں سے اپنی ہار کا بدلہ لینے کے لیے اسے ہمالہ بہت آسان مہرہ لگ رہی تھی، تو یہ سب آپ کو ایقان کے ساتھ گھٹیا سلوک کرتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا۔ آپ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں، اور نانی جان کی بھی بدقسمتی یہی ہے کہ وہ آپ کی ذمہ داری لے بیٹھی تھیں۔ آپ کی وجہ سے دونوں خاندانوں میں دراڑ پڑ گئی ہے۔ ہمالہ جیسی معصوم نظر آنے والی لڑکی نے بھگو کر جوتے مارے تو ماہد خان کا چہرہ توہین سے سرخ ہوا۔ مانا میں نے غلط کیا مگر میرا قصور اتنا بھی نہیں، تم یک طرفہ کہانی سن کر مجھے برا بھلا کہہ رہی ہو، سچ جان لو تو شاید۔ ماہد خان اپنا غصہ اپنے اندر دبائے دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ اور آپ کے ساتھ وہاں آتے الہام نے ہمالہ کے ساتھ کھڑے ماہد خان کو دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ ماہد خان، اس نے غصے سے دانت کچکچائے اور آج چونک کر سامنے دیکھنے لگا۔ ہمالہ کو ماہد خان کے ساتھ دیکھ کر اس کے اندر آگ جل اٹھی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ تیزی سے اس کے سر پر پہنچ کر غصے سے بولتا، کڑی نظروں سے ماہد کو گھورنے لگا۔ کزن ہے میری، تمہارے ساتھ اگر شاپنگ کے لیے آ سکتی ہے تو پھر مجھ سے بات کرنے میں کیا برائی ہے؟ ماہد خان تفخر سے بھرے لہجے میں بولا۔ ہمالہ کو اس سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ ہم اپنی لڑکیاں تم جیسے گھٹیا انسان کے سامنے ہی نہیں لانا چاہتے۔ الہام نے اس کا گریبان پکڑ کر جھٹکا دیا۔
ارد گرد لوگ متوجہ ہونے لگے تھے۔ علیحہ بھی بھاگ کر دکان سے باہر آ گئی۔ تمہیں اپنی عزت پیاری ہے تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور رات نے غرا کر ماہد خان کو وارن کیا۔ الہام بھی جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑ چکا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوتا اپنا گریبان جھٹک کر سیٹ کرنے لگا۔ جا رہا ہوں، مگر یاد رکھنا ایسا نہ ہو یہ اکڑ تم خان حویلی والوں کو مہنگی پڑ جائے۔ ماہد خان نفرت سے بولتا وہاں سے چلا گیا۔ تم آج کے بعد خٹک حویلی والوں سے رابطہ مت کرنا، ورنہ بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ اور رات نے حمالہ کو سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، میرا ماہد خان سے کوئی لینا دینا نہیں، مگر خٹک حویلی میں میری نانو بھی رہتی ہیں، میرا ان سے تعلق کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ حمالہ آنکھوں میں آنسو بھرے ضدی لہجے میں بولی، کوئی نہیں ہے تمہارا وہاں، اپنے دماغ سے خٹک حویلی کا خیال نکال دو۔ چلو اب یہاں سے۔ خان اور رات ترش لہجے میں بولتا آگے بڑھ گیا۔ علیحہ گھبرائی ہوئی سی حمالہ کو تھام کر آگے بڑھی۔ حمالہ، تمہارے اسی جذباتی پن کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، ہم جانتے ہیں تمہارا ان لوگوں سے قریبی رشتہ ہے، مگر کچھ عرصہ تمہیں اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا۔ ماہد خان نہایت گھٹیا انسان ہے، وہ آئندہ کہیں ملے تو راستہ بدل لینا، مگر بات مت کرنا۔ الہام نے گاڑی میں بیٹھتے ہی نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ان تینوں بہن بھائیوں سے منہ موڑے روتی جا رہی تھی۔ علیحہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ الہام نے تعصب سے اسے دیکھا اور چہرہ سامنے کر کے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ خان اور رات کو ماہد خان کی دھمکی بری طرح چبھ رہی تھی۔ جانے سے پہلے جیسے اس نے حمالہ کو دیکھا تھا اور رات سمجھ گیا تھا وہ خان حویلی کا سر جھکانے کے لیے حمالہ کو ہی استعمال کرے گا۔ حمالہ حویلی پہنچنے تک روتی رہی تھی۔ وہ ماہد خان سے بھی نفرت کرتی تھی، مگر اسے اپنی نانی کی بیماری کا سن کر فکر ستا رہی تھی، اور آج سختی سے خٹک حویلی والوں سے ملنے پر پابندی لگانے والے خان اور رات پر بھی اسے غصہ آ رہا تھا۔ حویلی میں شادی کے ہنگامے جاری تھے۔ حمالہ شادی سے کی گئی ساری شاپنگ ایک طرف رکھ کر اپنے پرانے کپڑوں میں بددلی سے تیار ہو رہی تھی۔ یہ کیا پہنا ہوا ہے حمالہ؟ یہ میکسی تو تم نے لاسٹ ٹائم بھی پہنی تھی نا؟ اسوان نے اس کی میکسی دیکھ، بس یہی ہے میرے پاس، میری شاپنگ نہیں ہوئی۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولتی بال بنا رہی تھی، مگر حمالہ لالا نے علیحہ نے بولنا چاہا، مجھے ان کا احسان نہیں چاہیے، وہ میرے لالا نہیں ہیں، اور اچھے انسان تو بالکل نہیں ہیں۔ تم بھول گئیں کیسے انہوں نے مال میں سب کے درمیان مجھے ڈانٹا تھا۔ حمالہ خفگی سے بولتی چلی گئی۔ علیحہ نے تعصب سے لب کاٹتے ہوئے نظریں چرائیں۔ اسوان منہ کھولے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ کس نے کیا کہا حمالہ کو؟ اسوان نے تعجب سے سوال کیا۔ حمالہ نے اسے الفتاً یہ ساری کہانی سنا ڈالی جس میں خود کو معصوم اور مظلوم ظاہر کیا گیا تھا۔ بالکل ٹھیک کیا۔ اور رات لالا نے، کیا تمہارا دماغ خراب تھا جو تم اس گھٹیا انسان کے ساتھ بات کرنے رک گئیں؟ تمہاری نانو ایسے کہیں نظر آئیں تو بے شک مل لینا، کوئی روکے تو تب بات کرنا۔ اسوان تو سب سن کر بھڑک ہی اٹھی تھی۔ حمالہ کا منہ اتر گیا۔ جاؤ اب موڈ ٹھیک کرو اور نیو ڈریس پہنو، ویسے بھی وہ اورات لالا نے نہیں لیے، یقیناً داور چاچو نے تمہاری شاپنگ کے ان کو پیسے دیے ہوں گے۔ اسوان نے اسے بہلانے کے لیے جھوٹ بول دیا۔ علیحہ بھی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ اس ڈریس کے ساتھ سینڈلز نہیں ہیں۔ حمالہ نے بھی اورات کے پسند کیے گئے ڈریس نہ پہننے کی ٹھانی ہوئی تھی، تبھی دوسرا بہانہ تیار کر لیا، میری سینڈلز دیکھ لو، کوئی میچ کر جائے گی، ورنہ ایک کرسٹل کوٹ شوز ہیں وہ پہن لینا۔ اسوان کے پاس سب کچھ تیار تھا۔ حمالہ دھپ دھپ کرتی وہاں سے چلی گئی۔ جب چینج کر کے آئی تو نیو ڈریس تھا، مگر اورات کے دلائے ڈریسز میں سے اب بھی نہیں تھا۔ علیحہ اور اسوان ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ جب چینج کر کے آئی تو وہ ڈریس نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ گلا لئی بھی پہنچ چکی تھی۔ وہ مل کر اپنی تیاری کرنے لگیں۔ وہاں بیوٹیشن ایکان کو دلہن بنانے میں مصروف تھی۔ تھوڑا سا لائٹ سا میک اپ کریں پلیز، ایکان نے بے چینی سے سامنے مرر میں اپنا عکس دکھا۔ سوری مجھے میم، پر یہان نے کہا ہے بہت اچھا تیار کرنا ہے۔ بیوٹیشن نے صاف انکار کر دیا۔ ایکان کا دل برا ہونے لگا۔ اسے ایک بار پھر یہ سنگھار کرنا وحشت میں مبتلا کر رہا تھا۔
اسے یقین تھا خان رباس اسے نہیں دیکھے گا، شاید وہ بھی کمرے میں دیر سے آئے یا شاید آئی ہی نہیں۔ گولا سا اٹک رہا تھا آنسوؤں کا اس کے حلق میں۔ بیوٹیشن مہارت سے ہاتھ چلاتی اسے کسی حسین شہزادی میں بدل چکی تھی۔ واو یو آر سو بیوٹیفل، بیوٹیشن کی تعریف پر وہ خالی خالی نظروں سے شیشے میں خود کو دیکھنے لگی۔ وہ پیاری لگ رہی تھی مگر خوش نہیں تھی۔ وہ تینوں دوستیں کافی عرصے بعد اکٹھی بیٹھی تھیں۔ پروا بھی وہیں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ریما، تم نے تو خود کو مصروف ہی کر لیا ہے، گھر میں فارغ ہوتی ہو ہمارے پاس چلی آیا کرو۔ پریہان نے ریما کو دیکھا جس کا مزاج وقت کے ساتھ کافی بدل چکا تھا۔ چھوڑو بھائی، یہ عمر ہے کوئی یہاں وہاں جانے کی، مجھے تو سستی ہی نہیں چھوڑتی اب۔ اوپر سے خان صاحب نے آدھی زندگی مجھے بس پہاڑ سے اتارتے چڑھاتے گزار دی ہے، اب تو جوڑوں کا مرض ہو گیا ہے، گھر کے کام بھی گلا لئی کرتی ہے۔ ریما تو وقت سے پہلے بڑھاپا سوار کیے بیٹھی تھی۔ بس کرو، ہم سب جانتی ہیں تم نے ادب بھائی کو کتنا بھگایا ہے، وہ تو پھر بھی ایکٹیو اور ینگ ہیں۔ مرحا نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ اب مجھ سے سن نہ لینا، اس عمر میں تم خان صاحب گھننے ہیں پورے، یہاں سب کے سامنے سیدھے بنتے ہیں، ویسے اپنی بات منوانی خوب آتی ہے۔ ریما نے ناک چڑھا کر ادب خان کی برائی کی۔ ایسا مت کہو ریم، اتنی بڑی بات تم ان سے منوا چکی ہو، ایسی قربانی کوئی مرد نہیں دیتا جو ادب بھائی نے تمہارے لیے دی ہے۔ پریہان کی بات پر یکدم ریما سنجیدہ سی ہو گئی تھی۔ پریہان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو لب دبا گئی۔ مرحا متاسف ہوئی، آپ کی یہ کنڈیشن ہے تو گھر کا کام کیسے کرتی ہوں گی؟ پروا نے بات کا رخ موڑا، اب مجھ سے گھر کے کام ہی نہیں ہوتے، گلالئی سارا گھر سنبھالتی ہے، اور زبان بھی اللہ نے اسے ان دونوں جیسی دے دی ہے، کام کر کے جتا بھی دیتی ہے، مگر خیر اس کا سہارا ہے مجھے۔ ریما ہلکے پھلکے لہجے میں بولی تو سب ہنسنے لگے۔ یہ غلط ہے ریما، ایسے بیٹھ جاؤ گی تو زیادہ بیماریاں لگیں گی، ذرا ایکٹیو ہو جاؤ۔ مرحا نے مشورہ دیا۔ بس اب دل نہیں کرتا، ایسا لگتا ہے گھر بے رونق اور خالی سا کر بیٹھی ہوں، پچھتاوا جان کو آ گیا ہے۔ ریما آہ بھر کر بولی، اپنی خوشیوں بھری زندگی میں اپنے والدین کے لیے ریما نے جو قربانی دی تھی وہ آج تک انہیں پہلے جیسا نہیں کر سکی تھی۔ اب ایک ہی حل ہے کہ اپنے بیٹے کی شادی کر دو اور گھر میں کوئی رونق لے آؤ۔ پریہان نے مشورہ دیا۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے، تم تو اپنی بیٹی کا وقت سے پہلے ہی رشتہ کر کے بیٹھ چکی ہو، اب مرحا مجھے اپنی بیٹی دے دے تو میں بھی جلدی خوشی دیکھوں، نئے لوگ مجھ سے نہیں آزمائے جاتے۔ ریما نے تو اپنی عادت کے عین مطابق جو دل میں تھا بول دیا۔ پریہان مسکرانے لگی جبکہ مرحا تو اس اچانک حملے پر گڑبڑا گئی۔ کیا ہوا، کوئی اعتراض ہے یا میرا بیٹا نہیں پسند تمہیں؟ ریما نے کڑے تیوروں سے مرحا کو گھورا۔ مجھے کیوں نہیں پسند ہوگا تمہارا بیٹا، قسمت سے وہ ادب بھائی جیسا ہے، تبھی بہت ماشاءاللہ شاندار شخصیت ہے۔ میں بات کروں گی خان صاحب سے، ویسے پلوشے بھی اپنے بیٹے کے لیے بات کر چکی ہے، مگر میرے لیے تمہارا بیٹا زیادہ بہترین ہے۔ مرحا نے مسکرا کر کہا تو ریما خوش ہو گئی۔ تمہاری نن پلوشے کو تو بہت لڑکیاں مل جائیں گی۔ ریما نے جیسے بیٹھے بیٹھے ہتھیلی پر سرسوں جمایا۔ ہمارے خاندان میں لڑکیاں کم ہیں اور لڑکے زیادہ، تو بس کافی میس اپ ہو گیا ہے سب۔ میری علیحہ کو تو اس کے بچپن میں ہی پریسا آپی نے اپنے کیف کے لیے پسند کر لیا تھا، اب اسوان کو موسیٰ لالا بھی اپنے ابراہیم کے لیے پسند کرتے ہیں، اور اس کی بڑی پھپھو بھی لینا چاہتی ہیں۔ ہمالہ کے لیے پلوشے نے بات کی تھی، مگر علیحہ کے بعد اب حدید کسی کا رشتہ نہیں کرنے دیتے، وہ چاہتے ہیں رشتے تب کیے جائیں جب شادیاں کرنی ہوں، انہیں لانگ ٹائم انگیجمنٹ نہیں پسند۔ پریہان تفصیل بتا رہی تھی، ریما سن کر مچل اٹھی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا مرحا سے بیٹھے بیٹھے بس ہمالہ کی ہاں کروا لیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا مرحا سے بیٹھے بیٹھے بس ہمالہ کی ہاں کروا لیں۔ ایکان اور خان رباس کا نکاح کرنے کا وقت ہوا تو وہ سب اٹھ کر اسٹیج کے پاس جا بیٹھی۔ ایکان اداس سی دلہن بنی اسٹیج پر سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ خان رباس مردان خانے میں اپنے باپ چچا کے ساتھ بیٹھا مدھم سا مسکرا رہا تھا۔ وہ بالکل الگ اور اپنی دنیا میں رہنے والے فرد ایک دوسرے سے جڑ رہے تھے۔
کون جانے ان کا رشتہ جانے کب تک چلنا تھا۔ الہام پریہان کے بلاوے پر زنان خانے کی طرف آیا۔ سفید کاٹن کے کرتا شلوار میں دراز کر لیے وہ پہلی بار پریہان کو جوان لگ رہا تھا، ورنہ تو بچہ ہی بنا رہتا تھا۔ پریہان سے بات کر کے پلٹا تو سامنے خان اوراد کھڑا نظر آ گیا۔ خانزادہ کے ساتھ نہایت سنجیدگی سے وہ کھڑا تھا اور خانزادہ پرجوش سے اپنے جاننے والوں سے اسے ملا رہے تھے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے زبردستی پکڑ کے کسی نے وہاں کھڑا کر دیا ہو۔ الہام ہنسی دبائے اپنے کیمرے سے باپ اور بھائی کی تصاویر بنانے لگا۔ اوراد لالا، بابا کے ساتھ آپ کی یہ پکچر بڑی کر کے حویلی میں لگواؤں گا۔ وہ شرارت سے مسکراتا پکچرز چیک کرنے لگا۔ خان اوراد ہمیشہ خانزادہ سے ذرا فاصلے پر ہی رہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی اب باپ کے ساتھ کوئی پکچر نہیں بنتی تھی کبھی۔ وہ پلٹ کر جانے لگا جب زنان خانے میں بالکل سامنے کھڑی حمالہ پر نظر پڑی۔ اس پر فوکس کر کے تصاویر بناتے ہوئے اس کی نظر قریب کھڑی لڑکی پر پڑی تو چونک گیا۔ واؤ، کافی فوٹوجینک بیوٹی ہے۔ الہام نے چونک کر اس چہرے کو غور سے دیکھا اور لب دبا کر مسکرا دیا۔ اچانک اس نے اپنا کیمرہ اس چہرے کی جانب کرتے ہوئے ایک ساتھ کئی تصاویر بنا لی۔ خان اوراد کی نظر بار بار چھوٹے بھائی پر جا رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ الہام کیا کر رہا تھا آخر؟ کیمرے میں وہ چہرہ زوم کر کے تصویر بناتا۔ وہ نہایت غیر اخلاقی حرکت کر رہا تھا۔ سامنے گلالئی حمالہ کی دل جلی باتوں پر کہے لگا لگا کر ہنس رہی تھی۔ الہام وہاں سے ہٹ چکا تھا، مگر کیمرے میں نظر آتی ہنستی تصاویر اور سماعتوں میں گونجتی بار بار کھنکتی ہنسی اسے دلچسپ لگنے لگی تھی۔ خاص پٹھانوں کے طرز کا روایتی فراک پہنے گلالئی نے ماتھے پر چاندی کی بھاری ماتھا پٹی پہنی ہوئی تھی، تھوڑی اور گالوں پر 3 نقطے لگائے وہ اپنے پختون حسن سمیت الہام کو متوجہ کر رہی تھی۔ الہام اوراد کی سنجیدہ بھاری آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا تو وہ کچھ ہی فاصلے پر کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ وہ بے نیازی سے قدم اٹھاتا اس کے پاس پہنچا۔ جی لالا، آپ نے بلایا تھا؟ اوراد کے پاس جا کر وہ نہایت شریف صورت بنا کر بولا، یہ آوارہ لڑکوں کی طرح زنان خانے میں پرائی لڑکیوں کو تاڑنا بند کرو۔ یہ کیمرہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیا تھا۔ وہ دانت پیس کر بولا تو الہام گڑبڑا گیا۔ یار، آپ نے مجھ پر کیوں نظر رکھی ہوئی ہے؟ وہ روحان سا ہو گیا۔ پوری شادی میں وہ روحان سا ہو گیا۔ حرام ہو جو اوراد نے اسے کوئی شوخیاں بھگاڑنے دی ہوں۔ جیسا وہ خود سنجیدہ اور ریزرو تھا، ویسا ہی وہ الہام کو بنانے کی کوششوں میں تھا، مگر الہام کی طبیعت اس سے بہت الگ تھی۔ تبھی وہ تنگ ہوا۔ شٹ اپ، کچھ اخلاقیات سیکھو۔ تمہارا وہاں کیا کام تھا؟ اور اگر کوئی پکچر بناتے دیکھ لیتا تو کیا امپریشن پڑتا؟ خان اوراد کا دماغ بری طرح سے گھوما ہوا تھا۔ بابا کا غصہ مجھ پر اتاریں گے اب؟ الہام بڑبڑا کر منہ بناتا یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ زبان کو لگام دو۔ اوراد نے اس کی بڑبڑاہٹ سن کر غصے سے کہا۔ اسے واقعی غصہ تھا۔ خانزادہ نے اسے اپنے دوستوں سے کیوں ملوایا؟ بچپن کو وہ نظر اندازی اور خانزادہ کا اس کی پکار کو بھی انسنا کیے رہنا اسے آج تک ناراض رکھے ہوئے تھا۔ اس پر آج خان رباز کی شادی پر ہی انہوں نے سب جاننے والوں کو درمیان والا بیٹا دکھانے کی قسم کھا لی تھی۔ یار، ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ ماما نے بلایا تھا، بات کرنی تھی، پھر مجھے حمالہ نظر آئی تو میں رک گیا۔ وہ میری چھوٹی بہن ہے، اس کی پکچر تو بنا سکتا ہوں نا۔ الہام اس کے غصے سے بھوکلا کر وضاحتیں دینے لگا۔ اوراد رخ پھیر کر بیٹھ گیا۔ الہام بھی شرافت سے کیمرہ وہیں رکھ کر اس کا موڈ اچھا کرنے کے لیے مؤدب سا اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دور رباز سے بات کرتے خانزادہ کی نظر اوراد پر پڑی تو اس کے ماتھے پر بنے لاتعداد بل اور بھینچے ہوئے لب دیکھ کر وہ بھی ساختہ مسکرائے۔ سب کو لگتا ہے خان اوراد وقت سے پہلے میچور ہو گیا ہے، دیکھو مجھے تو آج بھی بچہ ہی لگتا ہے۔ وہ اس کے تاثرات سے محسوس ہو رہے تھے۔ آپ کے سامنے سب کو لگتا ہے خان اوراد وقت سے پہلے میچور ہو گیا ہے، دیکھو مجھے تو آج بھی بچہ ہی لگتا ہے۔ وہ اس کے تاثرات سے محسوس ہو رہے تھے۔ آپ کے سامنے بچوں والا رویہ دکھاتا ہے بابا، ورنہ باہر کے لوگوں کے ساتھ دیکھیے گا کیسے۔ کبھی خان اوراد کیسا ہے،
رباس نے ہنس کر کہا تو وہ سر ہلانے لگے۔ تم خوش ہونا رباس؟ انہوں نے رباس کا ہاتھ تھاما۔ وہ مصنوعی خفگی دکھانے لگا۔ آپ کو میرا خیال آ گیا، اس نے منہ بنا کر جواب دیا۔ رباس، جو بھی ناراضگی ہے مجھ سے، اس کا کوئی اثر ایقان پر نہ پڑنے دینا۔ تم میرے اچھے بیٹے ہونا، خانزادہ مدھم لہجے میں درخواست کر رہے تھے۔ پاپا پلیز، آپ نے مجھے اتنا سیلفش سمجھا ہوا ہے کیا؟ اور مجھے کوئی ناراضگی یا غصہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس نے مجھے کبھی شکایت کا کوئی موقع دیا تب میں آپ سے ضرور شکوہ کروں گا۔ رباس نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے مسکرا کر ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، وہ کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ مجھے پتہ ہے میری ایقان حویلی کی بیٹیوں میں سب سے زیادہ نرم مزاج اور فرمانبردار ہے۔ خانزادہ تفاخر سے بولتے اسے یقین دلا رہے تھے، ایسا یقین جو رباس کو صرف ان کی خوش فہمی لگا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ فرمانبردار ایقان اب بدل چکی ہے، وہ لوگوں پر یقین نہیں کرتی۔ وہ رباس سے جیسے چھپتی پھر رہی تھی۔ رباس کو سمجھ آ چکی تھی یہ شادی ایقان کے لیے صرف سمجھوتا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ اپنی زندگی کو اب ذمہ داری کی طرح جینے والا تھا، اسے تو یہی لگ رہا تھا۔ وہ سجی سوری خان رباس کے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کا وجود بے چینیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اپنے وجود پر موجود بھاری لباس اور مہنگا زیور اسے سانپ کی طرح ڈس رہا تھا۔ تم یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ کس کا انتظار ہے؟ اس کے دماغ میں ماہد خان کا جملہ گونجا۔ وہ گھبرا کر سر اٹھاتی دروازے کی سمت دیکھنے لگی۔ خان صاحب کہوگی تم؟ مجھے اتنی اوقات نہیں کہ تم میرا نام لو۔ ایقان کا دل ان جملوں کو یاد کر کے ساکن ہونے لگا۔ ایسے کیوں ظاہر کر رہی ہو جیسے موم کی بنی ہوئی ہو؟ ایسا کیا کر دیا میں نے؟ خاوند بیوی میں یہ سب عام بات ہے۔ کیا تمہیں گھر والوں نے یہی تہذیب سکھائی ہے کہ شوہر حق لے تو اسے مجرم بنا دینا؟ وہ ان یادوں سے پیچھا چھڑوانے کے لیے تیزی سے کھسک کر بیڈ سے اتری تو لڑکھڑائی۔ میز کا سہارا لے کر خود کو سنبھالتی گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اس بار کیا الگ تھا بھلا؟ وہی ایقان تھی، ویسے ہی اسے زبردستی رباس کے سر پر تھوپا گیا تھا۔ وہی شادی تھی، وہی کمرے کی سجاوٹ اور وہی ایقان کا سجا سنورا روپ۔ سب کچھ تو وہی تھا، پھر کیا بدلنے والا تھا؟ اسے لگا خوف سے اس کا دم گھٹ جائے گا۔ ماہد خان کی دی ذلت، اذیت اور نفرت اس کے وجود میں دب گئی تھی، آج آہستہ آہستہ اس کے گلے میں پھندے کی طرح لپٹنے لگی۔ وہ لرزتی کانپتی سنگھار میز کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ مجھے وہ سب نہیں دہرانا، میں وہ تعلق نہیں دہرانا چاہتی، پلیز مجھے آزاد رہنا ہے مورے۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے خود کو زیورات سے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ بندیاں جھومر اتارنے کی کوشش میں ماتھے پر خراشیں پڑ گئی تھیں۔ دوپٹہ نوچ کر سر سے اتارتی، اپنے بالوں کو پنوں کی قید سے آزاد کرتی بری طرح الجھ گئی۔ رباس کمرے میں داخل ہوا تو ایقان کو بستر پر نہ پا کر گہرا سانس بھر گیا۔ اپنا ڈریس چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تو سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے قریب فرش پر بیٹھی ایقان کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ بال مٹھیوں میں جکڑے گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ رباس کا دل رک سا گیا۔